اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعین اما بعد۔ آداب الصلاۃ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے۔ آغاز کتاب سے مقدمہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ مقدمے کے بعد انشاءاللہ تعالی پہلا مقالہ جس میں مختلف فصلیں ہیں اس کو ہم شروع کریں گے۔ مقدمے کا تعلق اس بیان سے ہے کہ جس طرح سے نماز کے ظاہری آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے باطنی آداب بھی ہیں۔ بس ایک ظاہری آداب ہیں اور ایک باطنی آداب ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ان دونوں کی تفصیل کو جانا چاہے، قبل اس کے کہ ہم موضوع میں وارد ہوں ہمیں جاننا چاہیے کہ آداب کسے کہتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف کرایا گیا اور آج ہم انشاءاللہ العزیز قدر جامع طور پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اخلاق کو دیکھ لیں، کیونکہ اخلاق کی تعریف میں اور آداب کی تعریف میں فرق کیا گیا ہے، کیونکہ اخلاق خلق سے ہے یا خے لام قاف سے ہے اور آداب الف دال بے سے ہے۔ ہم اس کے پہلے اولاً معنی دیکھتے ہیں کہ جو لغتاً معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں، لغت سے مراد ہے ڈکشنری میں خلق خے لام کاف اس کے جو معنی ذکر کیے گئے ہیں مختلف لغات اور ڈکشنریز میں، کہ اس میں سے ایک معروف ڈکشنری ہمارے پاس ہے مصباح المنیر۔ قدیم کیونکہ ڈکشنری میں بھی انتخاب کرنا اہمیت کا حامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم اردو یا انگلش ترجمہ والی ڈکشنری سے دیکھ لیں اور معنی کو لے لیں، اور پھر ہر عربی کی ڈکشنری بھی ہمیں صحیح معنی تک نہیں پہنچاتی، کیونکہ یہ کلمات ہیں آج سے 1400 سال پہلے جو استعمال ہوتے تھے۔ زمانہ گزرتا ہے، الفاظ کے معنی میں رد و بدل آ جاتا ہے، لہذا اس زمانے سے جتنی قریب ترین ڈکشنری ہوگی وہ اس زمانے میں موجود اتنا واضح اور آشکار معنی ہمیں بیان کر سکے گی۔ ان میں سے قدیمی ترین ڈکشنری وہ معجم المقاییس اللغہ ہے کہ جو غیبت صغرا میں اور غیبت کبریٰ کے درمیان لکھی گئی۔ اس کے مصنف غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے کے جو کلمات اور ان کے معنی تھے وہ اس میں ایک بہتر طور پہ محفوظ ہیں۔ اس میں خے لام قاف اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے تقدیر الشیء، یعنی ایک شے کی مقدار کا معین ہونا، اور دوسرا معنی ذکر کیا گیا ہے ملاست الشیء، ملس یعنی ایک شے کے ملنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا اس شے کو تقریباً تیزی کے ساتھ جس چیز کو ہم حاصل کر سکیں اسے ملس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک شے کو چھونا یا لے لینا، یا ایک شے کا حل ہو جانا۔ یعنی بعض اوقات ملس سے مراد سخت ترین چیز بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم پہلے معنی پہ دقت کریں گے کیونکہ وہ معنی ہمارے پیش نظر ہے۔ بس معجم المقاییس اللغہ جو ائمہ علیہم السلام کی قریب ترین ڈکشنری ہے، اس میں دیکھیں خے لام قاف نقطوں والی قاف اس کا کیا معنی وارد ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تقدیر الشیء۔ پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں وَمِن ذَلِكَ الْخَلْقِ هِيَ السَّجِيَّةُ، کہ انسان کے وجود میں یعنی باطن میں جو انسان کو ایک صورت یا صلاحیت حاصل ہوتی ہے
اس سے بھی اسے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانی وجود میں اس کے کمالات کو یا اس کی برائیوں کی تعیین کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے خ لام قاف حصے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ تمام معنی میں دقت کریں تو آپ کو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ معین کرنا، اس کی مقدار کو معین کر دینا، اس میں یہ چیز واضح نظر آتی ہے۔ لفظ خلق کا ایک مطلب پرانا بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے ابھی جو معنی دیکھا ہے بس اسی کو ہم لیں گے۔ آئیں ایک اور ہم ڈکشنری کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ ایک معنی کو بہتر انداز میں لینے کے لیے ہمیں مختلف ڈکشنریز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے پاس ڈکشنری ہے کہ جو صرف روایات اہل بیت علیہ السلام کے ذیل میں لکھی گئی ہے، اس میں اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ شیعہ معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور وہ اس کتاب میں وہی معروف معنی بیان کرتے ہیں کہ جو ذکر دیگر ڈکشنریز میں کیے گئے ہیں، کیونکہ خلق یعنی انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ خلق خ لام قاف کہ اس کے اوپر اگر پیش ہو دو پیش، کیونکہ اگر خ کے اوپر فتح یعنی زبر ہو تو وہ ظاہری بدن کے اعتبار سے ہے، اور اگر خ لام دونوں کے اوپر پیش ہو خلق ہو تو اس کی جمع اخلاق آتی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں والخلق بالضمتین السجیۃ، یعنی خلق کو ہم دو پیش کے ساتھ لیں تو یہ سجیت کے معنی میں آتا ہے۔ سجیہ یعنی وہی چیز کہ انسانی وجود میں حاصل ہونے والی ایک صلاحیت، یعنی باطن سے اس کا تعلق ہے، اس کو سجیہ کہتے ہیں۔ انسان کو جو ہم کہتے ہیں کہ مثلا عام زبان میں کہ فلاں کے ایک باطنی جو ہے اس کا وجود اس طرح سے ہے، یا باطن اس کا اس طرح سے ہے، اس کی طبیعت میں یہ چیز ہم مثلا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی طبیعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یا اس کے مزاج میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ قریب قریب معنی ہے۔ انشاءاللہ بھی آگے ڈکشنری سے ہٹ کے ہم اسے علماء کے اقوال میں دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک معنی اس طور پہ آ گیا جو بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ خ لام قاف کا معنی دوسری ڈکشنری دیکھا، اس میں بھی یہی معنی کیا گیا ہے کہ سجیت یا انسانی میں باطن کو حاصل ہونے والی ایک صلاحیت، عملی طور پہ ایک صلاحیت۔ ایک معروف شیعہ عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ حسن مصطفوی، کہ بہت معروف شخصیت، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس کا نام ہے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم۔ یہ کتاب فقط قرآن کریم کے الفاظ کی تحقیق کی صورت میں ہے کہ وہ گزشتہ تمام بڑے بڑے ڈکشنریز کے معنی کو لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر دقت کرتے ہوئے ایک جامع معنی کو کہ جو تمام موارد میں استعمال ہو سکے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس طور پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ خ لام قاف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کا خاص کیفیت میں ایجاد کرنا، یعنی شے کو ایجاد کیا جائے اور وہ شے جب ایجاد ہو تو ایک خاص انداز اور ایک خاص کیفیت میں ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب اشیاء کو خلق کیا، وجود دیا یا ایجاد کیا تو انہیں خاص انداز اور کیفیت عطا کی، اور یہی لفظ پھر آگے مختلف مشتقات میں یعنی اس سے مختلف معنی لیتے ہوئے حاصل ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک لفظ ہے خلق۔ اور خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر ایک خاص طبیعت یا ایک خاص انداز کو اپنے باطن کے اندر برپا کر دے۔ یہ ہم نے لغت کے معنی سے استدلال کیا۔ آئیں اب ہم علماء اخلاق کی طرف جاتے ہیں۔ علماء اخلاق میں ایک بڑی شخصیت ہمارے پاس علامہ ناراقی ہیں، آج سے 200 یا 300 سال پہلے گزرے ہیں، بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، اور انہی کی
کتاب سب سے معروف کتاب مکتب اہل بیت علیہ السلام میں سمجھی جاتی ہے. جامع السعادات کے 3 یا 4 جلدی کتاب ہے یہ، اور اردو میں اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ترجمہ بھی ہوا ہے عروج السعادہ کے نام سے. ناراقی بیان کرتے ہیں کہ الخلق عبارتن، کہ توجہ کرنی چاہیے، اگر خلق ہو یعنی خے کے اوپر زبر، لام کے اوپر سکون ساکن ہو لام، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ظاہری جسم کی بناوٹ، ظاہری جسم کو حاصل ہونے والی صورت اور حیت. لیکن اگر خے کے اوپر ہو پیش، لام پر بھی ہو پیش خلق، تو اس کی جمع آتی ہے اخلاق. اخلاق جمع ہے، خلق اس کا مفرد ہے. اس لیے قرآن کریم میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، کہ اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے پہ فائز ہیں. ادھر اخلاق سے مراد چند اعمال کا انجام دینا نہیں ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی اخلاق کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، آداب ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے. اگرچہ یہ بھی بات ہمارے ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ ڈکشنری کی حد تک بعض نے اخلاق اور آداب کو ایک قرار دیا ہے. ڈکشنری کی حد تک بعض اہل لغت نے اخلاق کا ترجمہ آداب بھی کیا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے علماء اخلاق ہیں کہ جنہوں نے اخلاق اور آداب کو یکساں رکھا ہے، یعنی ایک ہی قرار دیا ہے، فرق نہیں کیا. اس لیے اخلاق کے ذیل میں آداب ہوتے ہیں. اور اگر ان علماء اخلاق کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آداب ان کا بھی وجود پہلے باطن میں ہوتا ہے، پھر ظاہر سے وہ آشکار ہوتے ہیں. لیکن آج انشاءاللہ تعالی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم المیزان سے ہی ان کے کلام کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے سامنے اخلاق اور آداب میں ایک معمولی سا جو فرق ہے وہ آشکار ہو جائے. آئیں پہلے ہم اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ ناراقی فرماتے ہیں الخلق عبارت عن ملکۃ للنفس، کہ خلق کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو ایک صلاحیت حاصل ہو جائے. ملکہ عربی لفظ ہے. لفظ ملکہ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ ہمیں کئی جگہوں پہ فائدہ دیتا ہے ملکہ، خصوصاً جب ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں، مجتہد کو ڈھونڈتے ہیں، مرض تقلید کو، تو اس میں بھی یہ لفظ ہمارے لیے بڑی قیمتی صورت میں سامنے آتا ہے. ملکہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں لیکن عملاً نہیں ہیں. بہت ساری صلاحیتیں حاصل کرنے کی حد تک تو ہیں، لیکن حاصل ہوئی ہیں یا نہیں؟ بہت ساری حاصل ہوئی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو حاصل نہیں ہو پائیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اب ہر چھوٹے بچے میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے. ایک بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے اور ایک بچے کو مثلاً گاڑی کی ورک شاپ میں بھیج دیا جاتا ہے کہ حالات اس کے لیے ایسے بن جاتے ہیں. جو بچہ اسکول گیا ہے وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں لکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن جو بچہ اسکول گیا ہے وہ شب و روز وہاں پہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں عملاً صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ لکھنا شروع کر دے. لیکن جو بچہ ورک شاپ میں گیا ہے وہ صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس نے محنت زحمت کر کے اپنی صلاحیت کو نکھارا نہیں ہے یا اپنے وجود سے نکالا نہیں ہے، ظاہر نہیں کیا، اس وجہ سے وہ لکھنے کی صلاحیت عملاً نہیں رکھتا. قوت کے اعتبار سے رکھتا ہے لیکن قوت سے اس نے عملی اور فعلی نہیں کیا، عملی طور پہ ابھی نہیں رکھتا. ہاں، ورک شاپ میں جو بچہ ہے اس نے ممکن ہے کہ گاڑی کو کھولنا، پیچ کو کھولنا یہ سیکھ لیا ہے. جو اسکول میں بچہ ہے وہ قوت تو رکھتا ہے لیکن اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. اچھا، صلاحیت فوراً بھی نہیں آتی. جیسے بچے کو آپ دیکھیں، وہ پہلے دن لکھنے کی پریکٹس کرے گا، الف کے اوپر وہ لائن پھیرے گا، ٹیڑھی لائن پھیرے گا. دوسرے دن، تیسرے دن پھر تھوڑا سا بہتر ہوگا. جب الف بہتر ہو جائے گا 1-2 ہفتے میں، اب اسے با سکھایا جائے گا یا اے بی سی. پہلے اے کے اوپر پینسل پھیرتے رہیں یا اس کی شکل یاد دلائیں، پھر بی سکھائیں گے، پھر سی سکھائیں گے.
اب دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ چلنا شروع ہو رہا ہے. یہ جب اس نے پہلے دن اے کو لکھنا شروع کیا ہے یا بی کو لکھنا شروع کیا ہے، اسے ہم کہیں گے کہ ابھی صلاحیت حاصل نہیں ہوئی، کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آرام سے اور سکون سے اس سے نہیں لکھا جا رہا. جیسے ابھی ہم ہیں، ہمارے لیے ممکن ہے کہ بال پوائنٹ سے فوراً لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی ہو، ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی ہو کہ ابھی میں بال پوائنٹ اٹھاؤں گا یا بال پوائنٹ کو میں پکڑوں گا، پھر اس کو خاص انداز میں پکڑنے کے بعد کاپی پہ رکھوں گا. ان سب چیزوں سے بے فکر ہو کہ فوراً بال پوائنٹ اٹھا کے لکھنا ہم شروع کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے یہ صلاحیت عملاً ہمارے وجود میں آ گئی ہے. اب کوشش نہیں ہے، اب کوشش کسی اور شے کی، مثلا لکھنے کی ہے. اب یہ کوشش نہیں ہے کہ لکھنے کی صلاحیت کو ہم حاصل کریں، کیونکہ وہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں اب ہم. ہاں وہ صلاحیت جسے حاصل کی اس کی حفاظت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن حاصل کر چکے ہیں. اسی طرح چھوٹا بچہ جب پہلے دن جاتا ہے، اے لکھے گا، بی لکھے گا، سی لکھے گا، ابھی صلاحیت نہیں آئی، صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے وہاں پہ کوئی یہ دعویٰ نہیں والدین میں سے کرے گا یا ٹیچر میں سے کوئی ٹیچر یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ بچے کو لکھنا آ گیا. وہ کہیں گے کہ ہاں اے لکھنا آ گیا، وہ بھی تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. بس یہ جب تک یہ والے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت آ گیا ہے یا بھی کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ سیکھ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے ابھی صلاحیت عملاً حاصل نہیں ہوئی. جب عملاً صلاحیت حاصل ہو جائے، اسے علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ملکتن. ملکہ یعنی اردو میں جس طرح ملکہ لکھتے ہیں، اردو میں ملکہ ہے، عربی میں ملکہ ہے، لیکن اردو والی ملکہ بادشاہ کے مقابلے میں ہے. جو عربی میں ملکہ ہے وہ الگ ہے. عربی میں ملکہ کہتے ہیں صلاحیت کا عملاً حاصل ہو جانا. اسی طریقے سے مثلا ڈاکٹر کی مثال یہ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حلقہ اولیٰ میں بھی یہی مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ اجتہاد ملکہ ہے. اجتہاد در سے خارج پڑھ لینا نہیں ہے. وہ ساری دنیا در سے خارج پڑھتی ہے لیکن کوئی استنباط نہیں کر سکتی. باہر جا کے بتاتے ہیں ہاں ہم نے در سے خارج پڑھا، سننے والا سمجھتا ہے شاید بہت بڑے مرتبے پہ پہنچ گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلقہ اولیٰ جو ان کی حوزبی درس کی کتاب ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر یا اسپیشلائزیشن کسی نے کی ہے، وہ جب اپنی اسٹڈی کو پورا کر لیتا ہے تو جاتے ساتھ آپریشن نہیں کر پائے گا. ممکن ہے کمپاؤڈر اس سے بہتر طور پہ ٹیکا لگا لے، ممکن ہے پٹی کر لے، ممکن ہے کہ جو ادھر نرسیں وغیرہ ہیں وہ بہتر طور پہ ڈرپ لگا لیں، اس کے ہاتھ ہی کانپنا شروع ہو جائیں. یہ پڑھا لکھا ہے، اسپیشلائزیشن بھی کی ہے اس نے، لیکن ہاؤس جاب نہیں کی ابھی. ہاؤس جاب اس لیے کراتے ہیں تاکہ اس کا ملکہ ڈاکٹریٹ کا حاصل ہو جائے. لہذا علمی مراحل طے کرنا اور معلومات کا جاننا ایک الگ چیز ہے. معلومات جاننے کے بعد اتنی مقدار میں پریکٹس کرنا، اتنی مقدار میں ریاضت کرنا، اتنی مقدار میں یا اتنا عرصہ مسلسل اس کو انجام دیتے رہنا کہ عملاً صلاحیت حاصل ہو جائے اور اس کی انجام دہی میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ABC لکھتا ہے، کتنا شور مچاتا ہے، کتنی اس کے لیے زحمتیں اٹھانے پڑتی ہیں، زبردستی بٹھانا پڑتا ہے، تب جا کے اس میں وہ لکھتا ہے. اب یہاں پہ زحمت ہے، وہ خود بھی اپنے وجود میں زحمت کاٹ رہا ہے، روئے گا، دھوئے گا، صبح اٹھ کے جائے گا، تھکاوٹ کا اظہار کرے گا، کھیل کود کی طرف رغبت کے باوجود اسے مشکل سے بیٹھنا پڑے گا. یہ ساری زحمتیں ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے لکھنے میں کچھ بھی نہیں محسوس، ممکن ہے مزہ آئے، اسے لذت کا احساس ہو، سہولت اور آرام کے ساتھ وہ لکھنا شروع کر دے گا. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے، پہلی دفعہ جب مریض کو وہ سنے گا تو پریشان ہوگا، میں کیا اسے دوا دوں، وہ تشخیص، کیونکہ ڈاکٹر نے علامات دیکھ کے دوا دینی ہے، میڈیسن دینی ہے. اب وہ مریض کی پوری باتیں سنتا ہے تاکہ وہ تشخیص دے سکے، معین کر سکے کہ میں نے جو معلومات پڑھی ہیں ان علامات سے کون سی بیماری سامنے آتی ہے. اب وہ غور و فکر کر رہا ہے اور ایک پریشانی اٹھا رہا ہے. بہرحال ڈرتے ڈرتے یا مشورہ ڈاکٹروں سے کر کے وہ ایک دوا دے دے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا. اس قدر وہ مریضوں کو ڈیل کرے گا کہ ان علامات کے بارے میں اس کے وجود میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ مریض ایک جملہ بولے گا، اسے ساری کہانی پتہ لگ جائے گی، فوراً وہ اپنا وہ فارمولہ میڈیسن کا
دے دے گا۔ یہ جو مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں ملکہ، صلاحیت، یا اجتہاد بھی اسی طرح سے ہے کہ قواعد اصولیہ، قواعد فقہیہ، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ پڑھا، اب یہ معلومات کا مرحلہ طے کیا ہے۔ اب جو جا کے فقط درس میں بیٹھتا ہے، درس سننے سے کبھی بھی یہ ملکہ یا صلاحیت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ اسپیشلائزیشن کر لے، تھیوری وہ دینے میں پوری دنیا میں بہترین تھیوری دے، لیکن جب پریکٹیکلی طور پہ وہ آپریشن کرنے لگے گا، وہ مریض کے جسم پہ صحیح کٹ نہیں لگا سکے گا، وہ تشخیص دے گا یہ چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اس کو جب مسلسل وہ اپنے ہاتھ سے پریکٹس کرے گا، وہ پریکٹیکل کرتا رہے گا، صلاحیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اجتہاد ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں بار بار استنباط حکم شرعی قواعد کی مدد سے کرتا رہتا ہے، ایک وقت اس کے پاس اپنے نفس میں صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب یہ صلاحیت حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں مرحلہ اجتہاد۔ جب تک اسے زحمت اور مشقت ہی ہمیشہ پیش آتی رہے، یہ مرحلہ اجتہاد نہیں ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا الخلق عبارت عن ملکۃ للنفس۔ ابھی صرف اتنے پہلے حصے کو تعریف کے دیکھیں، کیونکہ تعریف، ڈیفینیشن جب بھی کسی شے کی جاتی ہے علمی طور پہ، وہ بہت قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ جسے علم منطق، جسے لاجک کہتے ہیں، پورا ایک علم ہے، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ایک طویل چیپٹر ہے جس میں صرف ڈیفینیشن کرنے کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں۔ لہذا علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح سے ایک شے کی ڈیفینیشن یا تعریف بیان کریں کہ اس سے اس شے کی حقیقت سامنے آ جائے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس پیمانے پہ نہ ہونے کے برابر کوئی تعریف یا ڈیفینیشن اترتی ہے، لیکن اس کوشش سے بہت سارا حصہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا ہم آئیں خلق میں پہلے حصے کو ملاحظہ کریں۔ الخلق عبارت عن ملکۃ للنفس، کہ خلق ہے ایک ایسا ملکہ جو نفس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی انسانی نفس کو حاصل ہونے والی عملی صلاحیت۔ کیسی صلاحیت؟ کہ اس صلاحیت کی بنیاد پہ اس سے عمل آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ انجام پائے۔ اس ملکہ، خود لفظ ملکہ جب آ گیا، آگے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملکہ کہتے ہی جو بڑی محنت کے ساتھ حاصل ہو۔ مثلا ہم صدقہ ایک انسان دیتا ہے، اس کو صدقہ اس کے جیب سے صدقہ دلوانے کے لیے پورا ایک پہلے درس چاہیے، لیکچر چاہیے، یا ماحول چاہیے، اس کو توجہ دلانا چاہیے۔ اگر وہ صدقہ دے بھی دے، اسے کہیں گے یہ اخلاق نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کے غصے کو دبانا ہے، اب اسے بڑی نصیحتیں کی جائیں، بڑا اس کے ایک ماحول میں لایا جائے، تب جا کے وہ اپنے غصے کو قابو کرے۔ یہ قابو کرنا نیک عمل ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کب ہے؟ جب ملکہ حاصل ہو اور تب عمل صادر ہو۔ اس لیے آئیں آگے دیکھیں کہ للنفس، ملکہ جو نفس کو حاصل ہو، مقتضیتن، کہ اس ملکہ کی صفت یہ ہے کہ یہ تقاضا کرے، یعنی اس ملکہ کا نتیجہ یہ ہے، تقاضا یہ ہے، لصدور الافعال، افعال آسانی سے، افعال صادر ہوں، انجام پائیں۔ صدور کہتے ہیں صادر ہونا، نکلنا، انجام پانا۔ کہ اس ملکہ جو نفس کو ملکہ حاصل ہوا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے انسانی اعمال انجام پائیں بسہولت، آسانی کے ساتھ، من دون احتیاج الی فکر و رؤیت، بغیر کسی فکر و نظر اور بغیر کسی زحمت اور مشقت کے، آرام سے اس سے یہ بآسانی اس کے وجود سے یہ عمل صادر ہو جائے۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ اسے اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، بعض نے یہ بھی کہا ہے، حالت راسخۃ نفسانیۃ توجب صدور الافعال منہ بلا رؤیت و فکر۔ ایک ہی ترجمہ ایک ہی ہے، بس الفاظ آگے پیچھے۔ ملکہ یعنی ایک راسخ ترین کیفیت، صلاحیت، حالت نفس کو حاصل ہو جائے۔ یہ اس راسخ، مضبوط ترین انسان کو جو صلاحیت حاصل ہوئی ہے اعمال کے انجام دینے میں بغیر فکر و نظر کے، بغیر زحمت اور مشقت کے، یہ باعث بنتے ہیں کہ عمل انجام پا جائے۔ بس یہاں سے ہمارے پاس یہ بات آئی کہ
کہ اخلاق اولاً نفس انسانی میں ہوتا ہے، دون بدنی. یہ میں کلمات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں براہ راست کتاب سے، کہ کتاب ہے الآداب الدینیہ للخزانۃ المعینیہ یا معینیہ، کہ اس میں الفاظ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. الآداب الدینیہ کتاب معروف کتاب ہے، یہ مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کہ اس کی ابتدا میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے. فصل اول میں تعریف اخلاق کی گئی ہے، اور اس تعریف اخلاق میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس لیے اب آپ اس میں پوائنٹس دیکھیں، انہوں نے 4 پوائنٹس کی صورت میں اس کو ذکر کیا ہے. پہلا جو پوائنٹ انہوں نے اسی تعریف سے جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی ہے، 4 اس میں ہمارے پاس پوائنٹس آتے ہیں. پہلا کہ اخلاق کا تعلق نفس انسانی سے ہے، بدن سے نہیں. پہلا ہمارے پاس یہ آ گیا، اخلاق نفس انسانی سے تعلق رکھتا ہے، بدن سے نہیں. نمبر 2، بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو فضیلت والے ہیں، اور بعض ایسے اعمال ہیں جو قابل مذمت ہیں. ہر دو کی صلاحیت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اگر فضیلت اور اچھے اعمال والی صلاحیت عملاً حاصل ہو جائے نفس کو، اسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ. اور اگر برے انسان کو اعمال کے انجام دینے کی صلاحیت حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں اخلاق سیئہ، یا برا اخلاق یا بد اخلاق بھی کہتے ہیں. مثلا چوری کرنا آسان نہیں ہے، یا ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی. قوت ہوتی ہے افراد میں، ایک دفعہ کیا پشیمان ہوگا، دوسری دفعہ کیا، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس قدر مسلسل کیا کہ اب کوئی مشکل ہی نہیں پیش آتی، فوراً آگے بڑھ کے یہ والے محرمات اور قبیح ترین انسانیت سے گرے ہوئے اعمال انجام دے دیتا ہے. یہ بد اخلاقی کی صلاحیت آ گئی. نمبر 3، جب وہ حالت انسان کے وجود کی گہرائی میں جا کے وجود پا لیتی ہے، یعنی ملکہ کسے کہتے ہیں، اس کی جڑیں نفس کے اندر بہت گہرے طور پہ پیوست ہوتی ہیں، جڑی بھی ہوتی ہیں. لہذا آرام سے یہ صلاحیت انسان سے زائل نہیں ہوتی. اس لیے وہ بہت آرام سے یہ صلاحیت انسان سے چھنتی نہیں ہے. بے شک عمل انجام نہیں دے رہا، لیکن صلاحیت کا چھننا بہت مشکل کام ہے. آرام سے یہ صلاحیت نہیں چھنتی. نمبر 4، اگر ایک دفعہ انسانی نفس سے عمل انجام پاتا ہے سختی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اور اپنے وجود کے اوپر قابو پاتے ہوئے، لیکن اخلاق میں ایسا نہیں ہے. اس سے عمل انتہائی آرام سے، سکون سے، بغیر کسی فکر اور دقت کے انجام پا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں چیزیں. اس میں اس کو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں، خلاصہ کر سکتے ہیں کہ نفس انسانی کے پاس بنیادی طور پہ 3 قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں. ان 3 قسم کی قوتوں سے یہ ساری صلاحیتیں ابھریں گی. ایک ہے قوت درک، یعنی جاننے کی قوت، معرفت یا عقل بھی کہتے ہیں، قوت عقل کہہ لیں، درک جاننے کی قوت یا قوت عقل. دوسری قوت ہے قوت جذب، وہ اپنی طرف اشیاء کو جذب کرتا ہے. کشش اس کے وجود میں ہوتی ہے، اس کشش سے دوسری چیزوں کو اپنی طرف لے آتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں قوت شہویہ، قوت شہوت. شہوت فقط امور جنسیہ کے لیے استعمال نہیں ہوتی. اردو میں فقط یہ لفظ امور جنسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں نفس کے تمام میلانات، نفس کے رجحانات، نفس کی رغبتیں، یہ رغبتیں، رجحانات، میلانات، ان کو شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی قوت جذب. تیسری ہے قوت دفع. قوت دفع یعنی دھکیلنا، دور کرنا، اپنے سے جدا کرنا، دور کرنا، اپنے آپ کو بچانا. اس کو کہا جاتا ہے دوسری زبان میں قوت غضبیہ. اسے قوت غضبیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے.
یہ ہمارے پاس اخلاق کے اعتبار سے نکات ہیں، اسی لیے علماء نے یہ بات تحریر کی ہے۔ نتیجے کے طور پہ ایک اہم ہمارے پاس نتیجہ آتا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بالفرض سخاوت کی صلاحیت حاصل ہے، کیونکہ مثال بھی کتب میں، ہماری جو بنیادی معروف ترین کتب ہے اس میں سخاوت کی مثال دی گئی ہے۔ سخاوت کی ایک اگر کسی کے پاس صلاحیت عملاً حاصل ہو گئی ہے، لیکن اب مال اس کے پاس نہیں ہے کہ خرچ کرے۔ مثلاً ایک محفل ہے، وہاں پہ دیکھا کہ 4 بندے ہیں، انہوں نے تو جیب سے نکال کے صدقہ دے دیا، ایک بندہ بیٹھا اس نے صدقہ نہیں دیا، یا 4 بندے ہیں انہوں نے تو سخاوت کا مظاہرہ کر دیا، ایک بندہ ہے اس نے سخاوت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں 4 نے سخاوت کا مظاہرہ کیا انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ جس نے کچھ پیسے نہیں دیے وہ با اخلاق ہو، اور جنہوں نے پیسے دیے ہیں یا رقم خرچ کی ہے وہ با اخلاق نہ ہوں، صرف عمل صالح انجام دیا ہے، بد اخلاقی بھی نہیں کی لیکن عمل صالح فقط انجام دیا ہے۔ کیونکہ جو پیسے نہیں دے سکا اس کے پاس عملاً صلاحیت ہے دینے کی، لیکن مال ہاتھ میں موجود نہیں ہے، اور جو ابھی پیسے خرچ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے نفس پہ جبر کر کے، ماحول کی آمادگی کی وجہ سے یا کوئی پیچھے پریشر بننے کی وجہ سے انہوں نے یہ مال خرچ کیا ہے، وائلا انہوں نے آسانی کے ساتھ صلاحیت حاصل ہوتے ہوئے عملی یہ مال خرچ نہیں کیا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اخلاق کا تعلق ظاہری اعمال کے صادر ہونے سے نہیں ہے، نفس کی طاقت سے ہے کہ نفس کو عملاً کون سی طاقت حاصل ہوئی ہے۔ اس کی مثال ایک اور حوالے سے بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا، ایک مثلا بعض ہمارے ہاں شرافت کے اپنے اپنے معنی ہیں، ہمارے ہاں اسے شریف سمجھا جاتا ہے کہ جو وہ والے گناہ نہ کرے جو معاشرے میں بدنام کر دیں، اور وہ والے گناہ جی بھر کے کرے کہ جو معاشرے کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ اس کو ہمارا معاشرہ کہتا ہے شریف انسان، جبکہ دین اسلام اس کو مجرم کہتا ہے، اسے فاسق فاجر کہتا ہے، چاہے کوئی ہمارے قریبی ہو یا ہمارا دور ہو۔ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے اس گناہ میں فقط، بقیہ اعتبار سے نہیں، فقط اس گناہ میں اگر اعلانیہ کر رہا ہے فاسق کہلائے گا وہ، یا اگر خاتون ہو فاسقہ وہ خاتون کہلائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی گناہ کیا ہے، جیسے بعض ہوتی ہیں، مثلا خواتین کی ہی مثال لے لیں، خواتین ہیں پردہ ہمیشہ کرتی ہیں، لیکن ایک فنکشن آتا ہے وہاں پہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا مختلف احساسات کی وجہ سے پردہ نہیں کیا۔ اب یہ جو بے حجابی انجام دی ہے یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، لیکن یہ بد اخلاقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ بے حجاب پھرے یا بے حجابی دکھائے، بد اخلاق نہیں وہ کہلائے گی۔ عمل بد انجام دیا ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، لیکن بد اخلاق کب کہلائے گی کہ اس قدر اس نے اس گناہ کو انجام دیا کہ اب بد حجابی کرتے ہوئے اسے نہ احساس گناہ ہوتا ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے، اور نہ کوئی مشکل کا احساس اپنے نفس میں ہوتا ہے۔ جیسے ایسی فاسقہ بہت ساری معاشرے میں موجود ہیں یا شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی ایسا ان کے وجود میں احساس انہیں نہیں ہوتا عفت اور حیا کے جانے کا، اس کو کہتے ہیں بد اخلاق ہونا، یہ بد اخلاق ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص ہے کہ وہ زبان سے الفاظ نکالنے میں کبھی بھی مشکل کا احساس نہیں کرتا، اسے بد اخلاق کہیں گے۔ لیکن کوئی ایسا ہے اس نے کبھی کبھی زبان سے برے الفاظ نکال دیے، عام طور پہ نہیں نکالتا لیکن بڑی اسے زحمت کرنے پڑی، کیونکہ خوب غصے میں لایا گیا، خوب پریشر اس پہ ڈالا گیا، یا اس کی توہین کی گئی، تمسخر اڑایا گیا، اس دباؤ کی وجہ سے اس نے بھی برے کلمات کہہ دیے اور نازیبا کلمات کہہ دیے۔ یہ غلط کام کیا ہے اس نے، لیکن بد اخلاقی نہیں ہے۔ بد اخلاقی اس وقت کہلائے گی کہ جب منہ سے برے الفاظ ادا کرتے ہوئے کوئی اسے پریشانی کا سامنا اپنے وجود میں نہ سہنا پڑے۔ یہ ہر انسان کے اپنے باطن کی بات ہے اور ہر انسان خود جان سکتا ہے، اگلا نہیں یہ اندازہ لگا سکتا، سوائے یہ کہ جس کی شہرت ہو جائے۔
اس لیے عام بندوں میں ایک دوسرے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بس یہ ہمارے پاس اخلاق کے بیان کے اعتبار سے آخری نقطہ تھا۔ آداب پہ آ جائیں۔ آداب پہ پہلے ہم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کو ہم المیزان سے براہ راست دیکھتے ہیں۔ المیزان فی تفسیر القرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف ترین اور مایہ ناز ترین کتاب ہے کہ جس کی تقریباً 20 جلدیں ہیں۔ اس کی چھٹی جلد میں علامہ طباطبائی صفحہ نمبر 256 سورہ معاہدہ کی تفسیر کرتے ہوئے، سورہ معاہدہ میں ہمارے پاس جو آیت آتی ہے وہ تقریباً آیت ہے 120 نمبر آیت کے ذیل میں ہے غالباً۔ اس میں معنی ادب کو بیان کرتے ہیں، کلام فی معنی الادب، ادب کے معنی میں کلام، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موضوع بیان کیا ہے قدر تفصیلی کہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کے آداب۔ اس ہیڈنگ کو بیان کرنے کے بعد، معنی آداب کو بیان کرنے کے بعد چند فصلیں انہوں نے قائم کی ہیں، جس میں پہلی فصل ہے ادب کا معنی کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں الادب علی ما یتحصل من معناہ، ادب کہ اس کے معنی سے جو حاصل ہوا ہے وہ کیا ہے، هو الہیئۃ الحسنۃ، وہ حیت خوبصورت، حیت اور صورت یعنی حیت وہی شکل، صورت وہ خوبصورت شکل صورت، التی ینبغی ان یقع علیہ الفعل المشروع، کہ ضروری ہے کہ اس پر یہ ایک جو فعل، جائز فعل، مشروع کہتے ہیں جائز عمل اس حیت اور صورت کے عین مطابق انجام پائے، جائز ایک عمل جائز اس حیت اور صورت کے عین مطابق انجام پائے۔ یہ جائز عمل یا دین کی نگاہ میں جائز عمل ہے یا معاشرے کے اندر جو عاقل افراد ہیں، عاقل یعنی جو اپنے زندگی روزمرہ زندگی میں نفع نقصان کا اندازہ لگا سکتا ہے، نفع نقصان کا اسے معلوم ہے، اس کو معاشرے میں عاقل کہا جاتا ہے، یا عاقل کی نظر میں جو جائز عمل ہے۔ مثلا غرب کی نظر میں خواتین اور مرد کا ہاتھ ملانا ان کی نظر میں جائز عمل ہے، ادھر کے جو اہل عقل ہیں یعنی جو روزمرہ زندگی میں کام کاج کرتے ہیں ان کی نظر میں کوئی قباحت نہیں ہے، فعل مشروع ہے۔ لہذا ایک حیت الحسنہ، ایک ایسی صورت حسن یا صورت خوبصورت صورت کہ جس کے عین مطابق انسان کا عمل انجام پائے۔ آگے مثال دیتے ہیں، کا آداب الدعا، جیسے دعا کے آداب ہیں، یہ دین کی طرف سے آ گیا، و آداب ملاقات الاصدقاء، یا دوستوں سے ملاقات کرنے کے آداب۔ اب ان شئت قل، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ظرافت الفعل، فعل کی ایک، جس طرح برتن میں پانی ہوتا ہے، ایک برتن آپ لیں یا ایک کپ لیں، کپ میں چائے ہوتی ہے، یہ جو چائے ہے یہ ہے ہمارا عمل، اور یہ جو کپ ہے یہ ہے ادب، یہ ہے حیت۔ ظرافہ یعنی ظرف، اس ظرف کو کہ عمل جو اس کی خد و خال اور ساخت ہمارے سامنے ظاہری عمل کی آئے گی، جسے ہم نے گزشتہ درس میں انداز کہا، کیفیت کہا، صورت کہا، شکل کہا، حیت کہا، یہ جو ہمارے پاس خاکہ آتا ہے ایک، اس خاکے کو کہتے ہیں ادب۔ اس لیے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے تصویریں بنی ہوتی ہیں کہ جس میں صرف لائن سے تصویر بنی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر انسان موجود نہیں ہے، اس کی بس شیپ بنائی گئی ہے، باہر سے لکیر کھینچ کے ایک شیپ بنائی ہے۔ ادب اسی طریقے سے ہے کہ اندر عمل ہے اس کے، اور عمل انجام جب پائے گا تو ایک خاص شکل اس کی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ جیسے پانی پلانے کی مثال دی کہ اس کی پر خوب دقت کریں کہ ایک ہی سانس میں ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہو کے پانی پیا جا سکتا ہے، یہ ایک خاص انداز ہے۔ بیٹھ کے یا پروقار طریقے سے ایک جگہ پہ انسان رک کے آہستہ آہستہ پانی پیے، ایک اور انداز ہے۔ اس انداز عمل یا ظاہری حیت کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْرُوعَةِ
غیر الممنوعہ، کہ یہ صرف اور صرف جائز امور میں ہوتا ہے، ممنوع امور میں نہیں ہوتا۔ یہ جائز امور ضروری نہیں ہے فقط دین کی نگاہ سے ہوں، غیر دین یعنی معاشرے میں عام لوگ جو اپنے نفع نقصان کے مطابق معاملات کر لیتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی نظر میں بھی بعض امور جائز ہوتے ہیں اور بعض غیر جائز ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں فلا ادب فی الظلم والخیانۃ والکذب، جھوٹ، خیانت، ظلم میں کوئی ادب نہیں ہے۔ ولا ادب فی الاعمال الشنیعہ، یہ جو برے اور قبیح اعمال ہیں، والقبیحہ، ان میں بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ادب کے ذیل میں ہے، ولا يتحقق ايضا الا في الافعال الاختیاریۃ التي لها هيئات مختلفہ فوق الواحدہ، کہ یہ فقط و فقط ادب ان افعال انسانی میں وجود پاتا ہے جو اختیار سے کیے جائیں، اور اختیار سے ایسے اختیار سے کیے جائیں کہ وہ کئی انداز میں عمل انجام پا سکتا ہو۔ بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو مختلف انداز میں انجام پا ہی نہیں سکتے، ایک ہی انداز میں انجام پائیں گے، جیسے ہونٹوں سے پانی کو پینا۔ اب وہ ہونٹوں کے علاوہ تو اور ذریعہ نہیں ہے، اس میں انداز ہی ایک ہے۔ ہاں، ہاتھ کھڑا ہونا، بیٹھنا، نگاہوں کا ہونا، ان ساروں سے جب ایک اور حیت ہمارے پاس بنے تو یہ ایک الگ مورد ہے۔ بس غور طلب چیز کیا ہے کہ ادب میں ہم نے دیکھا حیت حسنہ ہوگی، یہ تو تعریف ہو گئی، لیکن اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں تفصیل، کہ ادب ہوتا ہے جائز امور میں، ضروری نہیں ہے وہ دین کی نظر میں جائز ہوں، اسی لیے آداب اسلامی ہمیں پڑھنے چاہیے، وإلا ہر معاشرے میں ان کے جائز امور موجود ہیں۔ اپنے معاشرے میں بھی ہم نے بہت سارے جائز امور اپنے معاشرتی طور پہ بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پہ کزن سے ہاتھ ملایا جاتا ہے، جو ممانی ہے یا چچی ہے اسے نامحرم نہیں سمجھا جاتا، یا شادی بیاہ کے مورد میں فسق و فجور کو برپا کرنا ان کی نظر میں جائز ایک عمل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح لوگوں کی نظر میں مختلف امور جائز ہیں۔ لیکن ادب ایک تو معاشرے کی نگاہ میں یا دین کی، اگر دین کی نگاہ میں جائز امر ہو اسے آداب اسلامی کہیں گے، اگر معاشرے کی نگاہ میں ہو تو اسے آداب و عادات کہیں گے یا رسومات۔ نمبر 2، ادب کا تعلق اختیاری اعمال سے ہے، ہر عمل سے نہیں۔ بعض عمل ایسے ہیں چار ناچار انسان کے وجود سے انجام پاتے ہیں، جیسے سانس لینا۔ اب سانس لینے کا ہمارے پاس اور کوئی الگ سے انداز نہیں ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا، بھاگے گا ہر ایک کو سانس چڑھے گا، کسی پہ دباؤ ڈالا جائے گا اس کا سانس پھول جائے گا، کوئی نارمل بیٹھا ہوگا اس کے آرام سے اس طرح محسوس بھی نہیں ہوگا سانس لے رہا ہے۔ اب یہ والے اختیاری ہمارے پاس اعمال نہیں، اختیاری اعمال ایک تو اولا نہیں ہے، نمبر 2 اختیاری اعمال جہاں پر ہیں وہاں ادب ہے، نمبر 2 اسی کے ذیل میں کہ بعض ایسے اختیاری عمل ہیں جو فقط ایک ہی طرح سے صادر ہو سکتے ہیں، مختلف انداز میں نہیں صادر ہو سکتے، مختلف انداز میں نہیں انجام پا سکتے۔ ادب کا تعلق ان اختیاری اعمال کے ساتھ ہے کہ جو مختلف انداز میں انجام پا سکیں، یعنی ان کے اندر اتنی گنجائش موجود ہو کہ انہیں مختلف انداز میں انجام دیا جا سکے، جیسے سونا ہے، جاگنا ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا۔ اکثر انسانی زندگی میں جو جسم سے اعمال انجام پاتے ہیں وہ مختلف انداز میں انجام پا سکتے ہیں، اس لیے ادب کا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا، اور یہاں سے پھر اسلامی آداب کی قیمت اور اہمیت بھی ہمیں پتہ لگی۔ پھر آگے علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب ہمیشہ حیت حسنہ فی الافعال الاختیاریہ، وہ ہمیشہ اچھا لگے گا، وہ انسانی زندگی سے موافقت رکھتا ہوگا، یعنی ایک معاشرے کی نظر میں یہ عمل جس میں انسانی سے یہ عمل کا انجام پانا انسانی زندگی کو خوشگوار کرتا ہے، انسانی زندگی سے سازگار ہے، ٹکراتا نہیں ہے۔ اس لیے ادب ہمیشہ ہمیشہ لوگوں کی نظر میں ہمیشہ ایک اچھا ہی کہلائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے آگے، کیونکہ کلام طویل ہے، وقت ہمارے پاس قلیل اور کم ہے، لہذا آپ کی خدمت میں صرف اور صرف تیزی سے اخلاق اور آداب میں اب کچھ فرق بیان کیے جائیں۔ یہاں سے ہمارے پاس خلاصہ یہ نکلا، اخلاق کا اولین تعلق ہے نفس کے ساتھ،
اس کے بعد بدن سے عمل صادر ہوتا ہے۔ اب جب وہ بدن سے عمل صادر ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آداب کی رعایت کی جائے تو یہاں اس عمل کو مستحسن بھی کہا جائے گا اور کہیں گے اخلاق اور آداب دونوں کا مالک ہے۔ لیکن پیچھے نفس میں صلاحیت ہے، لیکن اس نے انداز عمل جو لوگوں کی نظر میں یا دین کی نظر میں قابل قبول اور اچھا شمار ہوتا ہے اس کی رعایت نہیں کی، تو ہم کہیں گے اخلاق تو ہے لیکن آداب میں اس طرح سے نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ ایک آپ نے ظاہری فرق دیکھا کہ آداب ظاہر سے پہلے تعلق رکھتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ بعض ایسے آداب ہیں، تمام آداب نہیں، کیونکہ اسلام جب آداب بیان کرتا ہے تو بعض واجب صورتیں ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض مباح ہیں۔ ہم یہاں پہ جب آ رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر واجب اور مستحب صورتیں ہیں، کیونکہ مباح صورت میں تو کوئی قباحت لازم نہیں آتی، مختلف انداز میں ہے، وہ اس میں بے ادبی بھی کہلائے تو اس میں کوئی پیچھے قباحت نہیں ہے۔ لیکن بالعموم آداب کے ماوراء یا اخلاق حسنہ ہوتا ہے یا اخلاق سیئہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اخلاق نہ بھی ہوں بالفرض، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کی توجہ اس طرف نہ جائے، جیسے غرب میں بالعموم لوگ جو خواتین اور مرد ہاتھ ملاتے ہیں ان کے پیش نظر یہ والی بات نہیں ہوتی کہ اخلاق جنم لے رہا ہے، نہ بھی ہو، ادب کے پیچھے یا تو حیا موجود ہے، کیونکہ یہ علماء اخلاق نہیں اسے ان چیزوں کو ذکر کیا، ادب کے پیچھے اخلاق موجود ہے یا فکر الہی موجود ہے، ان دو کو جوڑنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ ایک عمل اسلام نے آ کے اس کی تعلیم نہیں فرمائی، لیکن اس عمل کے پیچھے چونکہ حیا موجود ہے، اسلام اس کی ایک کلی ضابطے کے تحت یعنی اسلام کی جامع تعلیمات کے ذیل میں ہم اس کی حمایت کریں گے۔ مثال کے طور پہ پینٹ پہننا کوئی قباحت نہیں رکھتا، لیکن ایسا لباس پہنا جائے جس سے جسم کے اعضاء وہ ظاہر بالکل ہی نہ ہوں، اسلام اس کی زیادہ حمایت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حیا زیادہ موجود ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادب اس کے ماوراء اس کے پیچھے بعض اوقات حیا موجود ہوتی ہے، بعض اوقات فحاشی موجود ہوتی ہے۔ ادب کی وجہ سے وہ نفی نہیں کر رہے، اس فحاشی کی وجہ سے نفی کر رہے ہیں۔ فقط ادب کی وجہ سے اس کی تعریف نہیں کر رہے، اس حیا کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں۔ تیزی سے آپ کے سامنے چند اب فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے فرق کہ اخلاقی جو مسائل ہوتے ہیں وہ تمام زمانوں میں ثابت ہیں نفس کے اندر، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ادب میں تبدیلی آ جاتی ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا کسی جگہ پہ ہاتھ ملانا پہلے، مثلا گلے ملنا پہلے ادب تھا، اب ہاتھ ملانا ادب ہو گیا۔ پہلے السلام علیکم کہنا ادب تھا، اب ممکن ہے ہیلو کہنا ادب ہو گیا۔ ادب میں تبدیلی آ جاتی ہے، اخلاق میں فوراً تبدیلی نہیں آتی۔ پہلا نقطہ ہمارے پاس یہ آیا۔ دوسرا نقطہ کہ اخلاق کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے، آداب کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے انجام پانے والے عمل کے ساتھ ہے۔ اخلاق براہ راست باطن اور نفس سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ آداب انسان ظاہر جسم انسانی کے اعمال سے۔ نمبر 3 فرق کہ اخلاق تمام کی تمام دنیا کے ممالک میں یکساں ہے، کوئی فرق نہیں آتا۔ امریکہ جائیں، یورپ جائیں، رشیا جائیں، ایتھیسٹ سے ملیں جو کہ لا دین ہیں، اصلاً ملحد زندیق ہیں، مسلمان سے ملیں، کسی دہشت گرد سے ملیں، کسی امن پسند سے ملیں، سب میں وہ اخلاقی ضابطہ ایک ہی رہے گا، کوئی نفی نہیں کرے گا۔ ظلم سب کی نظر میں قبیح ہے، جھوٹ سب کی نظر میں قبیح ہے، لہذا اخلاق ہمیشہ ثابت ہیں، لیکن آداب ایسے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ آپ ایک اسلامی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں پہ ہاتھ ملانا مرد اور عورت کا قبیح شمار ہو، ممکن ہے کہ خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے بلا وجہ دیکھنا قبیح شمار ہو، لیکن غرب میں چلے جائیں یہ آداب نہیں ہے، وہاں پہ ہاتھ ملانا یا خاتون کے چہرے کی طرف دیکھ کے بات چیت کرنا ادھر ممکن ہے ادب میں شمار ہو۔ لہذا آداب علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ ہر آنے والے کے لیے کھڑے ہوا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ ادب ایسا ہے کہ صرف جو بزرگ آئے خاندان کا یا بڑا ہے اس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ آداب مختلف ہیں جو ہر قوم کے ساتھ قبیلے کے ساتھ مختص ہیں۔ نمبر 4 اخلاق
سبب بنتا ہے آداب کے وجود کا. آداب کبھی بھی اخلاق کا سبب نہیں بنتے. یعنی اخلاق سے آداب پھوٹتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا کہ بعض اوقات حیا پیش نظر ہوتی ہے، بعض اوقات فحاشی ہے. لہذا آداب کی جڑ کہاں پہ ہے؟ اخلاق کی صورت میں ہے. نمبر 5 کہ دین اور روایات نے آداب کا زیادہ اہتمام کیا ہے اخلاق کی نسبت، کیونکہ اخلاق فوراً حاصل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آداب کو فوراً حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ایک چھوٹا فرق جو ہم خود غور و فکر کر کے لے سکتے ہیں، اور وہ کئی بزرگان کی ہمارے پاس فکری نتائج کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں دو فرق ہیں. انسان اور حیوان میں دو فرق ہیں. اگر یہ فرق ہٹا دیے جائیں، انسان رہتے ہوئے وہ حیوان کہلائے گا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ مویشیوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی پستر ہیں. ایسا ہو سکتا ہے، قرآن کی زبان ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. زمین پہ چلنے پھرنے والوں میں سب سے بدترین اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں جو گونگے بہرے، جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ مویشیوں سے بدتر ہوں، لیکن کب؟ مویشیوں سے اگر دو چیزوں میں ہم نے جدائی اپنے وجود میں پیدا نہ کی، حیوان ہے. حیوان اور انسان میں بنیادی فرق دو ہیں. پہلا فرق ہے باطنی، باطن میں فرق ہے. دوسرا فرق ہے ظاہری، صرف ظاہری جسم اور اعمال کے اعتبار سے. جو باطنی فرق ہے اسے ہم اخلاق کا نام دے سکتے ہیں. عقل کے ذریعے، کیونکہ اخلاق ہم نے کہا قوت عقل ہے، قوت شہوت ہے، قوت غضب ہے. ان تین سے مرکب ہو کے اخلاقیات ہمارے سامنے آتی ہیں، یا ان تین کا اس میں عمل دخل ہے. حیوان کسی اخلاق کا مالک نہیں ہوتا. جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، یا جن جن چیزوں میں اخلاق نہیں ہے، ان چیزوں میں وہ مرتبہ حیوانی میں ہے، باطن میں، نفس میں. ظاہری جسم ہے آداب، جو آداب سے واقف نہیں ہوتا وہ مشابہ حیوان ہے. نہیں پتا کہاں تھوکنا ہے، نہیں پتا دانت صاف کرنے یا نہیں کرنے، نہیں معلوم کہ جسم سے بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، نہیں معلوم کہ کہاں نگاہیں اٹھانی ہیں کہاں جھکانی ہیں. یہ حیوانی خصلتیں ہیں. بس ایک ظاہری فرق ہے اور ایک باطنی فرق. خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں ان معارف عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.